نظر ڈالتے ہیں آج کے ہمارے پروگرام میں شامل موضوعات پر۔ سیز فائر پر منڈلاتے خطرات، ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر حملوں کے الزامات، پاکستان اگلے تکنیکی مذاکرات کو کیسے کامیاب بنائے گا؟ وفاق میں اتحاد، آزاد کشمیر میں ٹکراؤ، پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے، خواجہ آصف بامقابلہ بلاول بھٹو، سیاسی محاذ پر لفظوں کی جنگ تیز۔ 40 ڈگری پر یورپ بے حال، ہیٹ ویو نے توڑے تمام ریکارڈز، کیا موسمیاتی تبدیلی دنیا کو نئے خطرے کی طرف دھکیل رہی ہے؟ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے وائلنس ول بی میٹ ود وائلنس، یعنی تشدد کا جواب تشدد ہی ہوگا۔ اور اسی طرح سوئٹزرلینڈ پیس اکارڈ کے تقریباً ایک ہفتے بعد 27 جون کو امریکہ اور ایران کے درمیان نازک سیز فائر کی پہلی بڑی خلاف ورزی سامنے آ گئی۔ ہوا یہ کہ اسٹریٹ آف ہارموز میں کارگو شپ پر حملہ ہوتا ہے، امریکہ فوراً ایران کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ ایران کہتا ہے کہ ہم نے صرف اپنے قوانین انفورس کیے تھے۔ امریکہ ایرانین میزائل اور ڈرون سائٹس پر سٹرائکس کرتا ہے۔ ایران جواب میں گلف میں امریکن ملٹری پوزیشنز کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ اور اسی درمیان اسلام آباد اور تہران کے درمیان ایک اہم ٹیلی فون کال ہوتی ہے۔ ڈیپٹی پرائم منسٹر اور فورن منسٹر اسحاق ڈار ایرانین فورن منسٹر عباس اراغچی سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان کہتا ہے کہ ہم ریجنل پیس کے لیے اپنا کنسٹرکٹیو رول جاری رکھیں گے۔ یہ صرف روٹین ڈپلومیٹک کرٹسی نہیں، اس وقت جب واشنگٹن اور تہران پھر سے ایک دوسرے پر جنگ بندی توڑنے کا الزام لگا رہے ہیں، پاکستان کے امریکہ اور ایران دونوں سے رابطے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اسلام آباد اپنی ڈپلومیسی کو کیسے بروئے کار لائے گا؟ لیکن پہلے سمجھتے ہیں کہ ہوا کیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرنے والے ایک کمرشل کارگو شپ پر ڈرون اٹیک کیا۔ یو ایس سینٹرل کمانڈ نے اس کو سیز فائر کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا اور جواب میں ایرانین میزائل سٹوریج سائٹس، ڈرون فیسلٹیز اور کوسٹل ریڈار پوزیشنز کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب تہران کا کہنا ہے کہ اس نے صرف اسٹریٹ آف ہارموز کے نئے ریگولیشنز انفورس کیے۔ ریولوشنری گارڈز کا دعویٰ ہے کہ امریکہ نے پہلے ایگریمنٹ توڑا، اس لیے جواب دینا ضروری تھا۔ ساتھ ہی وارننگ دی کہ اگر سٹرائکس دوبارہ ہوئی تو جواب اور سخت ہوگا۔ لیکن صرف میزائلز ہی کہانی کا حصہ نہیں۔ شپنگ انٹیلیجنس پلیٹ فارم لوئڈز لسٹ کے مطابق اس وقت اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرنے والے جہازوں کو IRGC کے کنٹرول والے روٹ سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ جہازوں کو پہلے اپنی تفصیلات جمع کروانی ہوتی ہے، کلیئرنس لینا ہوتا ہے اور کچھ صورتوں میں ایرانین ایسکورٹ بھی دی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ رپورٹ کے مطابق کم سے کم 2 جہازوں نے یوان میں پیمنٹ بھی کی ہے۔ خیال رہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز پر ٹول یا فی لگانے کا اختیار بھی امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بڑا تنازع بنا ہوا ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ ایران یہ نہیں کر سکتا، جبکہ تہران کا کہنا ہے کہ وہ ٹول نہیں، فی چارج کر رہا ہے۔ نام جو بھی ہو، حقیقت یہی ہے کہ ایران ہارموز پر اپنی لیوریج اتنی آسانی سے چھوڑنے کو تیار نظر نہیں آتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تمام ملٹری ایکسچینجز کے باوجود ڈپلومیسی ختم نہیں ہوئی۔ یو ایس اور ایران کے درمیان فائنل پیس سیٹلمنٹ کی نیگوسیشنز اب بھی جاری ہیں۔ UN کا نیوکلیئر واچ ڈاگ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر مستقل معاہدہ کرنا ہے تو ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی آزادانہ تصدیق لازمی ہوگی۔ دوسری طرف اسرائیل اور لیبنان نے بھی امریکہ کی میڈیشن میں ایک فریم ورک سائن کیا ہے، لیکن حزب اللہ نے اسے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یعنی ایک فرنٹ پر اگریمنٹ سائن ہو رہا ہے، دوسرے فرنٹ پر میزائلز چل رہے ہیں، ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے۔ پاکستان کے لیے اس میں سٹیکس کیا ہیں؟ سب سے پہلے انرجی۔ اسٹریٹ آف ہارموز سے دنیا کے تقریباً 20% آئل اور گیس ایکسپورٹس گزرتے ہیں، اس لیے وہاں ہر تناؤ کا اثر پاکستان کی انرجی بل اور پیٹرول کی قیمتوں پر بھی پڑتا ہے۔ ابھی تو قیمتیں کم اور پھر سٹیبلائز ہوئی ہیں۔ دوسرا چیلنج ڈپلومیسی کا ہے۔ پاکستان کے امریکہ، ایران، سعودی عربیہ اور گلف سٹیٹس سب کے ساتھ تعلقات ہیں، اسی لیے اسلام آباد کی کوشش ہوگی کہ کسی کیمپ کا حصہ بنے بغیر ڈائیلاگ کو زندہ رکھا جائے۔ سنیا کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا کہا۔ Allah's blessings, Pakistan stands proud as a peacemaker in the Committee of Nations. Pakistan's sincere mediation efforts with the support of brotherly and friendly countries led to the historic signing of the Islamabad Memorandum of Understanding between the United States and the Islamic Republic of Iran, which I also had the honor of signing as mediator. Ladies and gentlemen, Pakistan is navigating complex and multifaceted
security challenges marked by a dangerous combination of international and external threats. Our eastern neighbor, having suffered a humiliating setback during the 4-day conflict in May last year, has increasingly resorted to covert tactics and use of proxies in an attempt to undermine the hard-earned peace and stability of our country. लेकिन असल सवाल ये है, क्या टेक्निकल टॉक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस और दूसरे तनाज़ात को हल कर पाएंगी, या हम एक ऐसे मैनेज कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं जहां हर चंद दिन बाद मिसाइल चलेंगे, फिर फोन कॉल्स होंगे, फिर डिप्लोमेटिक तस्वीरें बनवाई जाएंगी और सब कहेंगे कि पीस प्रोसेस जारी है।